جناب صدر، میرا دشمن مجھے آگ سے بھڑکتے ہوئے تندور کے اندر پھینک رہا ہے، مگر میں خلیل اللہ کا ماننے والا ہوں کہ مجھے آگ میں جھلسنا تو منظور ہے، مگر میں نمرود وقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ جناب صدر، میرا دشمن میری ماؤں اور بہنوں کی رداؤں تک کی قربانیاں مانگ رہا ہے، مگر میں حسینی ہوں کہ میں نہ تو نمرود وقت کے سامنے گھٹنے ٹیکوں گا اور اپنی آواز کو بلند کروں گا۔ اور تو اور جناب صدر، میرا دشمن مجھے شام کی چائے لاہور کے جم خانے میں پینے کی دھمکی دے رہا ہے، مگر میں نے بھی اسد اللہ کا ہونے والے کا ثبوت دیا اور اپنے فوجی ساتھیوں کو حکم دیا کہ ارے سن، کسی کی نہ سن، اور ایک ہی دھن میں بن، تمام سروں کو کاٹ دے، دشت شام و وجود و سحر بلند کر، اور اگر آج جبرائیل بھی اگر پر بچھائے تو رعایت نہ کر، اس کے پر بھی کاٹ دے۔ اے وطن، تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ جناب صدر، گولیوں کی بوچھاڑ ہے، شعلے اگلتی توپیں، آگ برساتے جنگی جہاز، یہ ہے منظر 6 ستمبر 1965 کی صبح کا، کہ جب بھارتی فوج میرے وطن عزیز پر حملہ آور ہوئے۔ صبح کا ناشتہ لاہور میں کرنے کا خواب لیے، اپنی آنکھوں میں خواب لے کر وہ پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہوئے۔ اس عقل کے اندھے کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کی فوج گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے، مگر شاید وہ یہ بھول گیا کہ شیر سو کر بھی شیر ہی رہتا ہے۔ جناب صدر، میرا دشمن جو کم فہم بھی ہے اور خوش فہم بھی، اس کا خیال تھا کہ میں حرف غلط کی مانند ہوں، مگر وہ بھول گیا کہ ہم ابن رشد ہی نہیں، ہم جابر ہیں، ہم ابن خلدون طبری ہیں، ہم ابن سینا ابن الحسم ہم البیرونی توسی ہیں، ہم شاعری میں شرافی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں۔ جناب صدر، 1965 کی جنگ میں جب پاکستان کی فوج کو فتح حاصل ہوئی تو میرا دشمن یہ سوچ کر پریشان رہ گیا کہ میرا تعلق اس قوم سے ہے جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، دشمن کو مار بھگاتی ہے۔ ہم توپ سے کب گھبراتے ہیں، ہم ٹینک سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ جناب صدر، آخر پر اپنے دشمن کو بس اتنا باور کرواتے ہوئے کہ ہم تو وہ پیاس ہے جو دریا کے غرور کو بھی پاش پاش کر دے، ہم تو وہ انسان ہیں کہ جو نہ تو راہ جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ ہی اپنی جان کی قربانی دینے سے دریغ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ مت بھول کہ اگر تو تلاش کرے مجھے محاذ پر تو ڈھونڈ مجھے تو اپنی جہاد پر۔ بہت شکریہ۔